بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے یہ دنیا اپنے لیے اور اپنے محبوب رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی کہ جو انسان اس دنیا میں آئے وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، صراط مستقیم پر چلے اور میرے دین کو اس دنیا میں پھیلائے۔ مین مقصد ہمارا آنے کا اس دنیا میں یہ تھا۔ یہ دنیا ہزاروں سال پہلے بنی اور قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اس دنیا میں جو فرد آیا اس کے آنے سے پہلے اس کی موت کا ٹائم فکس کر دیا گیا، اس کے بعد اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جو ایک قلیل سے وقت کے لیے انسان ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، اس وقت کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو کتنا پیارا سجایا ہے، کتنی پیاری یہ کائنات بنائی ہے کہ میرا بندہ مایوس نہ ہو جائے، میرا بندہ کہیں ناشکری نہ کرے، میرا بندہ تھک نہ جائے، میرا بندہ پریشان نہ ہو، تو جس کی وجہ سے اتنی خوبصورت دنیا بنائی۔ اب دنیا بنانے کے بعد اللہ پاک نے اسے ایک مقصد دے دیا، اسے ایک اہم دے دیا کہ تم نے اس دنیا میں جا کر میرا اور میرے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا میں تبلیغ کرنی ہے۔ دنیا والوں کو، دنیا کے لوگوں کو میرے اور میرے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتانی ہے، یعنی کہ دین کے لیے کام کرنا ہے، دین کے لیے تبلیغ کرنی ہے۔ اب جو ہم تک اسلام پہنچا ہے ہمارے والدین کے تھرو، ہمارے اساتذہ کے تھرو، ہمارے ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، ہم نے جو مدارس میں پڑھا، اس کے بعد جو مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، تراویحیں پڑھیں، اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ بیٹھے، جو دین ہم تک پہنچا تو ہمارے والدین نے محنت کی، ہمارے عالم دین نے محنت کی، اور ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج دین ہمارے تک پہنچا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے کیا محنت کی، ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اس مقصد پہ کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو اس وقت ہر کوئی، مجھ سمیت ہر کوئی، صرف ہمارا مقصد اس دنیا میں روزگار اچھے سے اچھا ملنا، اچھے سے اچھی زندگی گزارنا، اپنے گھر والوں کو ایک اچھا اچھی کلاس دینا، اور صرف اپنی فیملیز کو ہم صرف چلانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بہتر زندگی گزارنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جس کا وعدہ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو میں دیکھوں گا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہن سہن کا، اس کی عزت کا خیال میرے ذمہ ہے۔ بس تم نے صرف دین کے لیے کام کرنا ہے، تمہیں میں دین کے کام کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا وہ مقصد ہم شاید بھول گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دور ہم نے گزارا ہے، وہ دور پھر بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ یہ جو الیکٹرانک دور سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ گوگل کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر کا دور ہے۔ اس دور میں ہر کوئی غیر مسلم اس ہمارے پیارے مذہب کو ڈیمیج کر رہا ہے، اس مذہب میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس مذہب میں نئی روشنائز کرانا چاہ رہا ہے، اس مذہب کو ماڈرائز کرانا چاہ رہا ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ دوسرے ہم خود مسلمان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضانوں میں جو پروگرام چل رہا ہے، خواتین چلا رہی ہیں، ان کے ماشاءاللہ سے یہ بڑے بڑے بال نظر آ رہے ہیں، ان کے پائچے ہیں آدھی ٹخنوں تک آئے ہوئے ہیں، گھٹنوں تک آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب روشن خیالی پیدا کی جا رہی ہے دین میں، اور انہی خواتین کے ساتھ 4 عالم رائٹ ہینڈ پہ بٹھا دیے، 2 عالم لیفٹ ہینڈ پہ بٹھا دیے۔ اب دین تو کہہ رہا ہے کہ پردہ ہے، اب اس کا مطلب یہ آپ امینڈمنٹ کر رہے ہو۔ بہرحال میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، دین کے اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ہم دین کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ جس طرح ہم ایک آفس میں کام کرتے ہیں، ایک اونر ہوتا ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم پر آنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، یہ کام آپ کرو گے 30 دن کے بعد آپ کو اس کی تنخواہ ملے گی۔ میں اس انڈسٹری کا، میں اس مل کا، میں اس ادارے کا اونر ہوں،
میرے بتائے ہوئے احکامات پہ آپ کو چلنا ہے. آپ صبح اٹھتے ہو، نہاتے ہو، دھوتے ہو، ڈریس چینج کرتے ہو، اور اپنی جیب میں اس کمپنی کا کارڈ بھی رکھتے ہو، اور پھر ٹائم سے پہلے پہنچتے ہو کہ لیٹ نہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد اس کارڈ کو سلائڈ کرتے ہو اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہو جو آپ کو احکامات بتائے ہوئے ہیں. اور جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہو اس سے کام لیتے ہو، اور جو کام خراب کر رہا ہوتا ہے اس کو سکھا رہے ہوتے ہو. کیونکہ اگر وہ جو آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح نہیں کریں گے تو سیٹ جو اونر ہے آپ کو باہر کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا. جب آپ یہ اتنی محنت کرتے ہو تو 30 دن کے بعد آپ کو اس کی تنخواہ دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ کام کیا. اب آپ ایسا کرو کہ صبح اٹھو گاڑی نہیں لے کر جاؤ، یا اپنا آپ چلے جاؤ ڈیوٹی اور کام نہ کرو. تو کچھ صورتحال ہماری ایسے ہی ہو گئی ہے. ہمیں تو اللہ پاک نے اس دنیا میں تبلیغ کے لیے بھیجا، اپنے دین کی پرچار کے لیے بھیجا، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بھیجا کہ ہم اللہ پاک کے دین کو کونے کونے تک پھیلائیں، ہر ایک کو بتائیں. تو ہم نے تو جو دور گزار لیا، مگر یہ جو دور چل رہا ہے الیکٹرک میڈیا کا، اور جتنی نعوذ باللہ اس دین میں جو ہے روشن خیالی پیدا کی جا رہی ہے، جتنی امنڈمنٹ پیدا کی جا رہی ہے، اس دین کو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر کوئی ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ ہم خود مسلمان اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم خود اس کی جو ہے حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے خود اس پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس کی جو ایک دین کی جو پختگی ہے وہی ہم نے لوز کر دی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دین کے لیے کام کرنا ہے. ہم تک تو دین آ گیا ہمارے والدین کے تھرو، ہمارے بزرگوں کے تھرو، اور ہمارے علماء کرام کے تھرو. ہم کیا ڈیلیورڈ کر رہے ہیں اس دنیا کو؟ ہم جب مر جائیں گے تو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے بھیجا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، تم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا؟ تم نے اپنی نسلوں کو کیا بتایا؟ یہ وہی نسلیں تو نہیں چھوڑ کے آ گئے جو صرف ٹیبلٹ پہ، لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پہ، گوگل پر لگی رہتی ہیں اور اذان کے وقت یہ اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جب یہ ویڈیو گیم کھیل رہی ہوتی ہیں نسلیں، اور اس میں جو ہے ایسی ایسی چیزیں، اسلامک چیزیں ڈال دی گئی ہیں جس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس کی ویلیو کا ہی نہیں پتہ. کیا تم ایسی نسلیں تو نہیں چھوڑ کر آ گئے ہو کہ جس کو دین کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ، جس کو یہی نہیں پتہ کہ یہ دین میں امنڈمنٹ ہو چکی ہے اور ہم اس امنڈمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے ابھی دینی پروگرام ٹی وی پہ چل رہے ہیں، مگر جو پروگرام چل رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ وہ واقعی جو ہے جو دین کی ہماری جو لمیٹیشن ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر چل رہے ہیں یا دائرہ کار سے باہر چل رہے ہیں. ہم لوگوں کو انفرادی طور پر ہر ایک کو دین کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، دین کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نیگلیجنسی ہے. مثال کے طور پہ ہم تک دین آیا اور ہم ہم سب کی پختگی ہے دین پر. جو اس وقت ہمارے جو دوست یار اور یہ دنیا والے، ہم جتنے مسلمان ہیں اس وقت، مگر ہماری نسلوں میں یہ چیز نہیں ہوگی کیونکہ ہم ڈیلیورڈ ہی نہیں کر رہے. ہم تو صرف دنیا کے چکر میں لگ گئے. ہمارا جو مین مقصد تھا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مقصد ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم تو صرف دنیا کے چکر میں لگ گئے اور دین کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو کیا ڈائیورٹ کر رہے ہیں. پھر میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلا سوال یہی اللہ پاک سے ہم سے کریں گے کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا محنت کی؟ تم نے میرے دین کو پھیلایا؟ تم نے اپنی نسلوں کو کیا دین ڈائیورٹ کرا؟ کہیں ہم روشن خیالی والا دین تو نہیں ڈائیورٹ کر رہے؟ کیا ہم دین میں جو امنڈمنٹ ہو رہی ہیں اور دین میں جو ہے روشن خیالی کی طرف چل رہا ہے، تو کیا ہم اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ کیا ہمارے آنے والی 2 نسلیں، 4 نسلیں یا ہماری نسل ہماری طرح اسٹرانگ ہوگی جس طرح ہم لوگ اپنے دین میں پختگی ہے ہماری؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں.
ہمارے علماء کرام بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انفرادی طور پہ ایک ایک ہمارے مسلمان بھائی کے اندر دوبارہ سے یہ چیز جو ہے ہمیں اس کے دل میں جگانی پڑے گی، اور یہ سوچ بیدار کرنی پڑے گی کہ ہمیں دین کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں دین کے لیے جو ہے عمل کرنا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں دین کے بارے میں سب کو بتانا ہے کہ یہ روشن خیالی ہے، یہ امنڈمنٹ ہے، یہ جو ہے گوگل، یہ یوٹیوب اور یہ جو واٹس ایپ اور یہ جتنی چیزیں یہ دین سے آپ کو ہٹا رہی ہیں، یہ صرف آپ کو جو ہے روشن خیالی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، دین سے ہٹانے کے لیے سب کام کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو ہے دین کے لیے دوبارہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اور اپنی زبان کو کھولنا پڑے گا، اور آگے تبلیغ کرنی پڑے گی، تاکہ کل اللہ پاک کے یہاں یہ سوال ہو تو ہم کہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم اللہ پاک اور رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر ایک کو پہنچائیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، اور اس دنیا میں آنے کا مین مقصد ہے۔ اگر بات سمجھ آتی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سب سے شیئر کریں۔ دین ہی سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم۔